آپ کی پریڈکشن تھی کہ ہم لوگ اینڈ آف دا ورلڈ کی طرف جانا سٹارٹ ہو جائیں گے, پھر ہم نے کورونا یہ دیکھا. سچ مچ آپ کا اپنا ہوم ورک ہے یا ٹیم نے دیے سوال؟ نہیں جی, مل جل کے ہی ہم لوگ جو ہیں سارے کوسچنز وغیرہ awesome چلتے ہوم ہیں. ورک. ایسی تو 2020 کی جو آپ کی پریڈکشن تھی, ہم نے کووڈ بھی دیکھا, ہم نے اس کے بعد اسرائیل پیلسٹین والا کانفلکٹ اب چل رہا ہے جو کہہ رہے ہیں ورلڈ وار 3 تک جا سکتا ہے, رشیا یوکرین والا چل رہا ہے جس کے اندر یورپ کی انوالومنٹ. اب آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ چیزیں کس طرف جائیں گی ساری؟ دیکھیں, ایک تو یہ ساری چیزیں آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ جب یہ 2020 میں دیکھ رہی تھی نا تو مجھے یہ تو نظر آتا تھا کہ میں کہتی تھی مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں, مجھے وار زون نظر آتی ہے. میں آج بھی کنونسڈ ہوں کہ کرونا مین میڈ وار تھی, وبا نہیں تھی. کیونکہ دنیا کی جو ٹرانسفارمیشن کا سلسلہ شروع ہونا ہے, پھر مجھے اس میری پریڈکشن کے اوپر مجھے ایک انٹرنیشنل چینل نے بھی میرا انٹرویو کیا, نام لینے میں آئی تھنک کوئی الجزیرہ والوں نے کیا, اور جو ہے انہوں نے مجھ سے دلیل مانگی کہ آپ کے پاس اس کی لاجک کیا ہے بیہائنڈ. تو لاجک بھی میں نے دیے کہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے گا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا عبداللہ کہ 2023 کے سیکنڈ ہاف میں جو ہے وہ جھڑپیں شروع ہو جائیں گی. ہاں 2 سال ابھی امن ہے, 2026 اور 7 سے یہ باقاعدہ ایک تھرڈ ورلڈ وار زون کی شکل میں ہم داخل ہو جائیں گے. اب اس میں جو خود غرضی کہہ لیں یا جو ہے پاکستان بیچارے نے شاید بہت کچھ دیکھا ہے, پاکستان نے تو بہت تباہی دیکھی ہے. پاکستان کا خطہ یہ سیف ہے کیونکہ اس وقت نیو ورلڈ آرڈر بھی آئیں گے. یہ بھی میں نے 20 میں باتیں کی. یہ بات اس سے تو آئی ایگری کہ مطلب جن ایونٹس نے دنیا کو چینج کیا ہے جی, اس دفعہ ان کا سٹارٹ کووڈ سے ہی ہوا ہے. جی. اچھا, اب نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے, نئی سپر پاور جو ہے وہ بنے گی, نئے الائنسز ہوں گے. اس کی وجہ سے عبداللہ کیا ہوگا کہ پاکستان کا جو خطہ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے دنیا کے لیے. تو وہ میں ہنستی ہوں کہ ہم کبھی لاڈلا کہتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو, کبھی ہم لاڈلا کہتے ہیں وزیر اعظم سابق جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو. اب اللہ کا شکر ہے اب ہمارا ملک کو لاڈلے کا ٹیگ اللہ دیں, کیونکہ یہ جو دوسرے ملکوں کو ہمیں بچانا ان کی مجبوری ہو جائے گا. تو جس کی وجہ سے مجھے یہ یقین ہے, مجھے اپنی نیتوں پہ یقین نہیں ہے, ہم لوگ نہیں سدھر سکتے, پتہ نہیں کب سدھریں گے, لیکن مجھے یہ ہے کہ یہ سپر پاورز کو بچانا جو ہے نا وہ ہمارے ان کا ایک ہم اس ملک کے لیے یہ ان کی مجبوری بن جائے گا, جس کی وجہ سے پاکستان ان حالات میں ایک محفوظ خطہ بننے جا رہا ہے. تو یہ بیچارے نے بہت برے ٹائم کاٹے ہیں, اللہ پاک فلسطین پہ بھی اپنا رحم کرے, لیکن یہ چیزیں اب رکیں گی نہیں. یہ غزوہ ہند کا سفر شروع ہو جائے گا. تو یہ چیزیں نہیں رکیں گی, کیونکہ یہ جو قرآن پاک میں جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہو, سنتے ہو, پڑھتے ہو, یہ اسی طرف حالات چلیں گے. چلیں جی, میرے خیال سے تھوڑی ڈپریسنگ ہو گئی ہے کانورسیشن, ذرا اس کو لائٹن اپ کرتے ہیں. ہم لوگ کا جی ایک ہے سیگمنٹ ریپڈ فائر کا. اس کے اندر میں آپ کو 2 آپشنز دوں گا اور آپ نے بغیر سوچے بس سن کے جو چیز آپ کو بھائی بس آپ نے وہ مجھے بولتے رہنا ہے, ٹھیک ہے جی؟ اس کے اندر کچھ نام بھی ہیں اور کچھ لائف اسٹائل کے کوشچنز بھی ہیں, تو لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی. سب سے پہلے جی, عمران خان یا نواز شریف؟ عمران خان صاحب کو بھی 1.5 سال ضرورت پڑے گی سیکھنے کی. نواز شریف صاحب جو ہے وہ آئی تھنک اٹس اے میچور چوائس رائٹ ناؤ آج کل کے حالات میں. اوکے جی, نواز شریف یا شہباز شریف؟ نواز شریف صاحب تھوڑے عمران خان صاحب کا ورژن ہے کہ تھوڑی ضد ان میں بھی ہے, اور سیاست فلیکسیبلٹی کا نام ہے. جو چھوٹے میاں صاحب بھرپور فلیکسیبل ہیں, اسی لیے ان کا شاید ستارہ چمک رہا ہے, اسی لیے جو ہے تو وہ جو ہے یہ اگر ملک کو اس وقت اسٹیبلٹی چاہیے تو میرا خیال ہے میں پھر کہوں گی کہ ان کا ستارہ زیادہ فلیکسیبل ہے. صحیح. مریم نواز یا بلاول بھٹو؟ بلاول. کمنگ آن بلاول بھٹو, ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے تو بلاول کا ذکر نہیں ہوا. بلاول کا آپ کیا پولیٹیکل فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ سال بھی ان کے لیے اچھا ہے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہتی کہ بہت بڑا منصب ان کو مل سکتا ہے, لیکن آپ کو سیاست کے منظر نامے پہ وہ نظر آتے رہیں گے اور چھائے بھی رہیں گے. چائے یا کافی؟ آبویسلی جی 100% چائے. مارننگ پرسن اور نائٹ پرسن؟ مارننگ پرسن. ٹویٹر یا فیس بک؟ فیس بک. ٹویٹر نہیں آتا, پڑھی لکھی چیز لگتی ہے. اسپینڈ منی اور سیو منی؟ بوتھ. ہمارا جی ایک اور سیگمنٹ ہے, ابھی میں آپ کو آف کیمرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا بھی رہا تھا, صلاح مشورہ. اس کے اندر بیسکلی میں آپ کے ساتھ کچھ نام شیئر کروں گا اور ان ناموں کو آپ نے ایک صلاح یا مشورہ دینا ہے. اس کے اندر ہم تھوڑا اس کو اسپائس اپ ایسے کر سکتے ہیں کہ گیون یور ریڈنگز آف دیز پیپل,
فار 2024. اوکے. آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی؟ سب سے پہلے بابر اعظم. بابر اعظم کا ستارہ ابھی بھی کوئی زوال میں نہیں ہے. جو ہے سال کے فرسٹ 6 منتھ بھی انہیں دوبارہ سے بوم دیتے ہیں. میں تو کہوں گی پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ محنت کریں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے گیم سے آؤٹ ہیں، کیونکہ ان کا ستارہ جنوری سے سالڈ پوزیشن میں آنے جا رہا ہے. تو ان کو پھر سے بوم مل سکتا ہے. تو میرا تو ان کو مشورہ ہوگا کہ پوری محنت کریں اپنی گیم یعنی کہ پہ. وہ دوبارہ کیپٹن بھی بن سکتے ہیں. میں اس کا امکان تو نہیں کہہ سکتی، لیکن اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. جو تھوڑا سا ڈی فیم ہوئے وہ واپس ریکوری ہو جائے گی اس ٹائم فریم میں. ایسے ہی نیکسٹ نام ہے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب جو ہے، جو ابھی تھوڑا سا یہ والا جو سال ہے آن اینڈ آف، کہیں ریلیف کی سانس آئے گی، کہیں پھر ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا. کوئی بات نہیں. وہ کیا کہتے ہیں، گرتے ہی ہیں شہ سوار میدان جنگ میں. تو یہ ایک چھوٹا سا امتحان کا فیز ہے. ان کے ستارے اسٹرانگ ہیں جو ہے، پیدائشی جو ہیں. ایسا نہیں کہ انہیں کچھ ہونے انشاءاللہ جا رہا ہے. پھر سے زندگی موقع دے سکتی ہے. اگر نواز شریف صاحب اتنے سڑستی میں زوال پہ جا کے پھر اللہ انہیں واپس اس طرح لا سکتا ہے، یہ اللہ ہی کرنے والا ہوتا ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے تو پیدائشی ستارے بڑے اسٹرانگ ہیں. تو میں تو کہوں گی تھوڑی سی ایک فلیکسیبلٹی اور تھوڑی سی ذرا پتہ نہیں، عقل کل نہ سمجھے. مشورہ سنت کہا گیا ہے، دیواروں سے بھی لے لینا چاہیے. صحیح. ایسے ہی مریم نواز تھوڑا نظر آتا ہے کہ وہ ہائی ہیڈڈ ہیں. عوام میں آنے کے لیے تھوڑا ایک عوامی رویہ اپنا لیں تو شاید زندگی بہت مہربان ہو جائے گی. تھوڑا ہائی ہیڈڈ ہونا جو ہے نا، دیکھیں نا، یا تو پھر آپ عوامی نمائندے نہ کہیں خود کو، ٹھیک ہے نا. اگر آپ تھرو ڈکٹیٹرشپ آتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن اگر آپ عوامی نمائندے ہیں تو تھوڑا رویہ عوامی ہونا چاہیے. میں عمران ریاض سے کہوں گی کہ اللہ پاک نے اتنا انہیں دیا ہے، ویژن دیا ہے، انہیں اتنا پاور دی ہے. اپنا دیکھیں، مجھے کوئی کہے جو ہے، آج آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ میں رائے دوں، ورنہ جب میں کام کرتی ہوں تو میں اپنے ڈومین میں کام کرتی ہوں. میں تجزیہ نہیں دیتی، میں پریڈکشن دیتی ہوں. تو سیاست وکری چیز ہے، جرنلزم وکری چیز ہے. اس طرح نہ کریں. مطلب پھر یوں ہے کہ آپ ایک کی خاطر دوسری چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، وہ زیادتی ہے اپنے ساتھ. 2024 آپ کیسا دیکھتی ہیں عمران ریاض صاحب کے لیے؟ ابھی تو 2023 تو ان کا بہت اچھا. ویسے میں ان کا ذائچہ دیکھ چکی ہوئی ہوں. ہم ایک پروگرام ہم کرتے تھے، میں اور نعمان اعجاز، اس میں مہمان تھے. ان کا ستارہ خان صاحب کی طرح بڑا سالڈ ہے. قسمت والے ہیں کہ اس اندھیرے سے جو وہ نکل کے طلوع ہوئے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے ان کے لیے. تو قسمت کے دھنی ہے، قسمت پھر سے موقع دے سکتی ہے، لیکن وکھرے کر دیں. اگر سیاست کا اعلان کرنا ہے تو پھر جرنلزم کو خیر بات کہہ دیں. یہ دو چیزیں نہ مکس نہ کریں. ایسے ہی بلاول بھٹو. بلاول صاحب جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کرے میں صرف ان میں سیاسی گرومنگ کی اب تو ماشاءاللہ میں کمی نہیں کہتی اس بچے کے اندر، سوائے یہ ہے کہ مستقل مزاجی لانی پڑے گی. مجھے صرف یہ ڈر رہتا ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ یہ گڈ بائی کہہ کے نا ڈسہارٹ ہوئے تو یہ گڈ بائی بھی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ ان کے اندر دو ایکسٹریم وہ آتے ہیں جذبات، یا ایکسٹریملی ہوپ فل یا ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹمنٹ. تو کبھی ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹمنٹ کا فیز اگر آیا تو بلاول اسکرین سے اپنے آپ کو آؤٹ نہ کر لیں. کیونکہ ویسے بھی اس فیملی سے اگر کوئی بے نظیر صاحبہ کی لیگیسی لے کے چلے گا تو عبداللہ ان کی بیٹی چلیں گی، آصفہ بھٹو. ہاں جی. ایسے شہباز شریف صاحب کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ فلیکسیبل ہونا اچھی بات ہے، پر تھوڑا سا اگر اللہ نے موقع دیا تھا تو جس طرح ہم ان کے وزیر اعلیٰ بننے پہ لاہور میں ترقیاں دیکھتے تھے، وہ مجھے بہت دکھ دیا. جب اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا تو وہ جو ہے وہ عوام کو ریلیف نہ دے پائے، وہ مجھے بہت دکھ ہے. تو ابھی بھی ستارہ اگر آپ کا اسٹرانگ ہے تو پلیز اس ارادے کے ساتھ آئیں کہ آپ کچھ عوامی ریلیف کے لیے بھی کر کے جائیں گے، ملک کے لیے کچھ اوور آل ملک کے لیے ہو سکے. ایسی نواز شریف صاحب دیکھیں وہ اپنی سارے فال والے ٹائم سے نکل کے آ گئے ہیں. میں تو صرف اتنا انہیں کہوں گی کہ مٹی پاؤ آگے چلو. وہ جو مٹی نہیں نہ ڈالتے پچھلی باتوں پہ، کہ اب وہ ان کو وہ والدہ کا جانا، جب بیگم صاحبہ کا اس طرح تکلیف میں جانا معاف کرنا پڑے گا، دل بڑا کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ ملک اب مزید انتقامی سیاست نہیں سہ سکتا. اب اس ملک میں پسلی نہیں ہے کہ وہ مزید انتقام کی سیاست کو برداشت کرے گا. ملک کے لیے کام کرنے کا ٹائم ہے تو اس پہ فوکس کریں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمایوں محبوب صاحب، دا اسٹرالوجر. جی. اب وہ ہم سے سینئر ہیں، میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں. میں تو اس فیلڈ میں تب آئی بھی نہیں تھی، تب سے وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ میں
सच्ची बात है, मेरा यूँ ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो सीनियर है उसकी इज्जत करनी चाहिए. मगर नहीं, कोई मशवरा आपने कभी उनके बारे में नहीं, कोई रीडिंग शीडिंग मैंने की? मैंने नहीं की. कंपेटिटर है? नहीं, नहीं. देखिए, मैं कहती हूँ कि हेल्दी क्रिटिसिज्म सर आँखों पे जो है, लेकिन ये कि मुझे यूँ पता नहीं है उनके बारे में कि जो है वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते. मुझे इतना ये है कि वो सीनियर हैं, मैं इस फिल्म को जानती भी नहीं थी, वो तब से प्रैक्टिस में हैं, और मैं उनसे तब मैं आई वाज स्टेइंग इन पीसी, तो मैं गई थी मेरा हाथ देखें, तो वो जो है मुझे तो अपनी इस फिल्म का तब पता भी नहीं था, तो मैं कुछ उनके बारे में राय नहीं दे सकती. चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आज जी, बहुत मजा आया आपसे बातें करके, एंड वी होप कि आपका भी 2024 बहुत अच्छा हो. आमीन. जी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा. काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, GNN को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगला गेस्ट किसको देखना चाहते हैं. अल्लाह हाफिज.